تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز میں ہمارا ایک خوشی کی تقریب ہے کہ ہمارے دور حدیث شریف کے طلباء کرام جنہوں نے اب دور حدیث شریف کی تکمیل کی، مکمل کیا، آج ان کی دستار بندی، مدنیوں کی دستار بندی کا ایک اجتماع ہے۔ الحمدللہ کثیر مدنی جمع ہے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ میں سب کو اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ نے جو کچھ سیکھا اس سے یاد رکھنے والا حافظہ بھی عطا فرمائے، اس میں مزید بڑھوتری ہو، اس کے اسباب بھی عطا کرے، دل بھی لگائے، اور اس سے امت کو فیضیاب ہونے کی بھی سعادت بخشے۔ اور یہ علم دین کا حصول آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے اور آل اولاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ حوالہ القول البدیع، پیج نمبر 414، بستان الواعظین للجوزی، پیج نمبر 274۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصر میں ایک مالدار شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک نے علم دین حاصل کیا جبکہ دوسرا مال و دولت کمانے میں مصروف ہوا۔ ایک عالم دین اور دوسرا مصر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ اپنے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا، گھٹیا نظر سے دیکھتا، اور کہتا مجھے دیکھو کہ میں حکومت کر رہا ہوں، میرا بھائی اب تک غربت کا شکار ہے۔ ایک دن اس کے عالم دین بھائی نے اپنے بھائی بادشاہ سے کہا، بھائی اللہ پاک کی نعمت مجھ پر تم سے زیادہ ہے، اور میں اس پر جتنا اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ملی اور تجھے فرعون و حامان کی، یعنی مجھے علم و فضل حاصل ہوا اور تجھے مصر کی حکومت ملی۔ حوالہ گلستان سعدی، پیج نمبر 85۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم جو ہے نا، حقیقت میں عالم ہی بادشاہ ہوتا ہے، باقی دنیاوی بادشاہوں کی قبروں پر تو کتے لوٹ رہے ہوتے۔ ابھی تاریخی جو مقامات ہیں شاید دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ لوگ ان کے پاس عقیدت سے نہیں جاتے، بس تاریخی مقام میں ایک دلچسپی کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اور علماء دین، اور جتنے اولیاء کرام سب کے سب علماء دین تھے۔ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یہ سب علماء دین ہیں۔ ہمارے غوث پاک بہت بڑے علامہ
بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم دین، اور ان کے بادشاہ سب پر حاوی، بڑے بڑے بادشاہ ان کے غلام. تو یوں دنیاوی اقتدار، بادشاہت یا مالدار ہونا یا منصب ملنا، یہ کوئی مطلب وجہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ وجہ فضیلت اللہ کی رضا کے لیے حصول علم دین، یہ وجہ فضیلت، اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں قدر دان بنائے، جنہوں نے درس نظامی کیا اور کما حق ہو کیا، علم دین حاصل کر کے پروپر طریقے پر جو مطلب یعنی کہ آگے بڑھے اور نظام اس شرف سے مشرف ہوئے. یقین مانے کہ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر ہیں. اگرچہ دنیا والے ان کو جس نظر سے بھی دیکھیں، لیکن ان کا مقام اللہ اور رسول کے دربار میں بہت بڑا ہے. اللہ پاک ہم سبھی کو علم دین اور عالم دین سے محبت نصیب فرمائے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول، واقعی علم دین انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی وراثت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار یعنی نوٹ کے، روپوں پیسوں کے وارث نہیں بناتے، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں. لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 145، حدیث نمبر 223. مزید علم دین کی فضیلت سنیں اور جھومیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر یعنی علم کی باتیں، اس شرح کے مطابق ہلالین میں لکھا ہوا ہے، سننے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرے گا یہاں تک کہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا. حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2686. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اعجاز ہے. جنت ملے گی اسی کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. عمل کا قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا اسی کو جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، ہے نا، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو یوں مطلب یہ کہ علم دین حاصل کرنے والا بڑا فائدہ میں رہتا ہے، اور نو سائیڈ ایفیکٹ، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی آفات ضرور ہیں، کہ اگر علم دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ جاہلوں سے جھگڑے گا، علماء کی تقلید کرے گا، یہ بھولیں نکالے گا، یا غیر عالم کو حقیر جانے گا. یہ تکبر یہی ہے نا، کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا، خود کو سے فائق سمجھنا، بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا. کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا مقدر. تو یوں اللہ سے ڈرتے تو رہنا ہے. عالم جو ہے، اور عالم تو واقعی جو عالم ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو قرآن کریم کا ارشاد ہے نا اللہ پاک کا، کہ اللہ پاک سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اللہ وہ علم
ہمیں نصیب فرما دے کہ جس سے ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا مل جائے اور ہم واقعی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پھونک پھانک کرنے والے نہ بنے۔ اس کو للکار رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ارے یہ کیا جانتا ہے، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اردو کتاب پڑھ لی ایک دو تو یہ کھڑا ہو گیا ہے، ہم نے یوں تو یوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بکری ہے نا میمے کرتی ہے تو چھری کے نیچے آ جاتی ہے، تو یہاں میمے کی گنجائش نہیں ہے، انکساری۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ تو ابن سقا بھی گزرا ہے، بہت بڑا علامہ تھا لیکن بیڑا غرق ہو گیا اس کا، ولی کی توہین کی اس نے، پورا اس کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اگر یوں چلیں تو شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا، یعنی یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یقیناً مخلوق میں سب سے بڑے عالم تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم، تو یہ شیطان بھی کوئی معمولی نہیں تھا، علم کے اعتبار بڑا عالم تھا لیکن گمراہ ہو گیا کہ اس نے تکبر کیا نا، ابا واستکبرا، تکبر کیا، غرور کیا، اور انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور انہیں مٹی سے بنایا۔ تو اس طرح مطلب کہہ کر وہ بہرحال راندہ درگاہ ہو گیا، اور قرآن نے اس پر کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، اب کوئی ٹھکانہ نہیں شیطان کا، الا جہنم، اب ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو علم کا تکبر، علم میں اگر تکبر آ گیا تو یہ بھی پھر کہیں کا بندے کو نہیں چھوڑتا، کوئی عاجزی ہی کرنی ہے، اپنے آپ کو بہت مسکین اور کمتر اپنے طور پر جاننا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں، ورنہ اپنے آپ کو کچھ اپر سمجھنا یہ رسک، بہت بڑا رسک ہے، اور اس میں بھی مبتلا دیکھے جاتے ہیں، دیکھیں کانوں سے سنیں، بولتے ہیں اس طرح کی باتیں، تحقیر کر دیتے ہیں، کم علموں کی نہیں۔ ہمیں تو احترام مسلم کا درس ہے، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ یہ پردہ تو ہم پر فاش ہو نہیں سکے گا، جب دنیا سے جائیں گے اور یا اللہ نے کوئی مقام دیا اور کسی کا ہمیں رتبہ پتہ چل گیا وہ ایک الگ، تو یہ تو مستثنیات تو ہوتے ہیں لیکن ہم ظاہر ان میں سے نہیں ہیں، ہمیں اللہ پاک سے ڈرتے ہی رہنا ہے۔ تو درس نظامی مکمل کرنے والے پیارے پیارے مدنی بیٹو، اللہ پاک کا سبھی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو اتنے بڑے نیک کام کی توفیق عطا فرمائی کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کے پاس مال و دولت ہے بھی تو وہ جلد فنا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کیا گیا علم دین دنیا تو دنیا، قبر و آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دنیاوی مال و دولت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم دین دنیا و آخرت میں اپنے صاحب یعنی علم دین جو رکھا جو عالم دین ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ یاد رہے آپ کا درس نظامی کا کورس مکمل ہوا ہے، علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ علم دین تو آخری سانس تک حاصل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم حاصل کرتا رہے، اور جب یہ سمجھ لے کہ وہ عالم بن چکا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ یعنی یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اپنے عاجزی میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو بولتے ہیں حقیر فقیر، خالی زبان سے بولنا نہیں چلے گا، دل کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر دل کا ساتھ نہیں ہوا تو پھر وہ ریا، حب جاہ، نہ جانے کیا کیا پھر اس پر احکامات صادر ہوں گے۔ اپنے منہ سے عالم بولنا بھی نہیں ہے، ہاں تو تبارانی شریف کے حدیث پاک
فتح رضویہ میں نے ایک سے زیادہ جگہ پڑھی ہے کہ من قال انا عالم فهو جاہل، اس نے کہا کہ میں عالم ہوں جاہل ہے۔ تو علم بولتا ہے، خود آپ کا تعارف کروائے گا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین علم دین سکھانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، خود بھی سیکھتے تھے تو دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز واقعہ سنیں کہ کس طرح یہ ایسے ہمارے اکابرین ہوئے کہ جو علم دین حاصل بھی کرتے تھے اور لوگوں کو کس طرح علم دین پیش کرتے تھے ان کو۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی اس طرح کا علم دین حاصل ہو اور سکھانے کا درد بھی پیدا ہو، اور مدنی قافلے بھی دعوت اسلامی کے علم دین سیکھنے سکھانے ہی کے لیے، تو کاش اس کا مسافر بننے کا بھی جذبہ پیدا ہو کہ اس کے ذریعے بہتر طریقے پر ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ المدخل لابن الحاج میں ہے، حضرت امام ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ علیہ دوران سفر مصر کے شہر اسکندریہ پہنچے تو وہاں علم دین کی سخت ضرورت محسوس فرما کر اپنے دوست کو الوداع کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کو سلام بھیجا اور ارشاد فرمایا، یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں سے میرا نکلنا اس وقت تک درست نہیں جب تک یہاں جہالت عام ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دکان دکان جا کر لوگوں کو ان کے ضروری مسائل یعنی فرض علوم مثلا عقائد، وضو، غسل، تیمم اور نماز کے فرائض و سنتیں اور تجارت کے مسائل سکھاتے اور دکاندار کو اپنے پڑوسی کو سکھانے کا فرماتے اور خود دوسری دکان پر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ پورے مصر میں علم دین عام ہو گیا۔ تو اخلاص کی برکتیں بھی ہیں، ان کا اخلاص کام کر گیا، ان کا درد اتنا مطلب عظیم تھا کہ مصر میں علم کا چرچا ہو گیا۔ ہم بغیر پیسوں کے بول نہیں پاتے، بغیر پیسوں کے لکھ نہیں پاتے، بغیر پیسوں کے کسی کو کچھ پڑھا نہیں سکتے، اور جتنا فکس ٹائم ہے، جتنے کے پیسے ہمارے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہم ہو نہیں سکتے۔ پھر بھی ہم علامہ صاحب ہیں، چلو ہوں گے، ہم دین کے خادم ہیں تو ہوں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون دین کا خادم تھا یا کون نفس کا خادم تھا۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا خادم بنا لے۔ تدریس کی اجرت جائز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، میں چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھے؟ ہم لوگ جو نپا تولا ہمارا انداز ہوتا ہے نا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں، مبلغ تو 12 گھنٹے مبلغ ہے، رات دن مبلغ ہے۔ جب موقع ملے کسی نے آپ کو روک لیا، علم دین کی بات پوچھ لی، کترانا نہیں ہے، سستے نہیں کریں۔ اب ہو آپ میں صلاحیت اتنی اور بتانے کی اہلیت ہو اور آپ 100% درست بتا سکتے ہو تو بتانی ہے، ورنہ پھر معذرت کرنی ہے، جو نفس پر بڑا بہت گراں گزرتی ہے اور اس میں بھی بڑا اجر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ المدخل کی جو ہم نے حکایت سنی کتنی پیاری ہے، اور مدنی قافلے کے جو مسافرین ہیں ان کے لیے بڑا اس میں وہ کیا کہنا چاہیے کہ درس ہے اور ایک ترغیب کا سلسلہ ہے۔ بہرحال یہ کہ تو کمر بستہ رہا کر خدمت اسلام پر، راہ مولا میں جو آفت آئے اس پر صبر کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فقہ حنفی کی اہم ترین ہزاروں دینی مسائل کی مشہور اردو کتاب بہار شریعت کے مصنف حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، وفات 1367 ہجری مطابق 1948 عیسوی،
ویسے المتوفا لکھا جاتا ہے اور اس کا تلفظ تو شاید عوام تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، مانا تو اس لیے وہ وفات عوام کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے، ان کے فلاں سن میں وفات ہوئی تھی۔ تو حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف بہت بڑے عالم دین اور مفتی اسلام تھے بلکہ سیدی و مرشدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر بھی تھے۔ اعلی حضرت ہی نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عنایت فرمایا۔ آپ بہار شریف میں لکھتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہیں، یعنی جو جنہوں نے درس نظامی کیا ہے خاص کر ان کے لیے بہترین مدنی پھول ہیں۔ فرماتے ہیں جو کچھ اس زمانے میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب تعلیمی معیار شاید بہت بلند ہو، پڑھانے والے صدر الشریعہ جیسے۔ مزید فرماتے ہیں اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے، یہ پاک و ہند یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس کی تکمیل یعنی مکمل کرنے والے بھی بہت قلیل یعنی تھوڑے افراد ہوتے ہیں، عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر پورا درس نظامی بھی پڑھا تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی استعداد یعنی صلاحیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، ورنہ درس نظامی میں دینیات یعنی دینی علوم کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے مسائل پر عبور یعنی مہارت حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس وقت غالباً 15-16 سال کا درس نظامی تھا، اس میں بھی یہ اظہار کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اتنا نہیں ملتا، اور بس اتنا ہے کہ اب وہ اس کو پڑھنا آ گیا، اب یہ مزید یہ علم حاصل کرنے کے قابل ہوا ہے۔ اس طرح کے ان کے تاثرات ہیں بہار شریعت میں۔ ہمارا درس نظامی تو 8 سال، اب یہ 8 سال تو بس یہ مطلب انتہائی ہے، سب سے زیادہ 8 سال، ورنہ 6 سال 5 سال پتہ نہیں آگے چل کے آن لائن، بہرحال لوگ کسی طرح دین سیکھیں، مگر عالم بننے کے لیے انوس دلی دورست محاورہ ہے کہ عالم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم سے بنتا ہے، سند سے نہیں بنتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اتنی استعداد یعنی صلاحیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، ورنہ درس نظامی میں دینیات یعنی دینی علوم کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے مسائل پر عبور یعنی مہارت حاصل ہو سکتی ہے، مگر ان میں اکثر کو انہیں درس نظامی کرنے والوں کو ان میں اکثر کو اتنا بے باک پایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں، یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں، اٹکل پچو یعنی اندازے سے چیز میں جو آیا کہہ دیا، کتنی بری حالت ہے۔ مولانا صاحب شرماتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، یار علامہ صاحب کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا، حالانکہ حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا وقار ملت وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں برسوں حاضریاں دی ہیں میں، اور کہوں تو 20 ہو سکتا ہے سینکڑوں بار میں نے مسئلے دریافت میں جاتا، اسی لیے میری پیاس بجھتی نہیں تھی۔ اب اس وقت آپ لوگ تو تھے نہیں جو آپ کی جوتیاں پکڑ کے کچھ آپ سے پوچھ لیتا، لیکن وہیں جاتا تھا میں، 1.25 گھنٹے تقریباً 1 سائڈ سفر ہوتا تھا جانے کا اپنے گھر سے، وہ کھارا در سے گھر تو پھر الگ تھا، پیدل الگ چلنا وہاں سے۔ ان کو میں نے آج کل 20 بلکہ اگر کہوں تو شاید سینکڑوں بار کتاب میں دیکھنا پڑے گا، کتاب میں دیکھنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کتاب منگواتے، کتاب کو کھولتے، اس میں دیکھ کر مجھے بتاتے، حالانکہ استاذ العلماء
ان کے نہ جانے کتنے شاگرد علماء اس وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد کا دور ہے اب تو یہ یعنی کہ بس وہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا، جتنے پھل زیادہ اتنی وہ جھکے گی زیادہ پھلوں کے بوجھ سے. تو جو شاخ پھلدار ہوتی ہے جھکی رہتی ہے، اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی ہے نا تو وہ خوب اکڑتی ہے، وہ سیدھی ہوتی ہے، جھکتی نہیں ہے. تو اسی طرح جو واقعی علم دین کی روح جس کو حاصل ہے اس کو ہم عاجزی والا پائیں گے، اور جو مطلب بس تو وہ ابھی انہوں نے بتا دیا بڑے بے باک ہوتے ہیں، نہیں آتا کہنے کا، ان کے پاس مطلب وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. آتا ہے 100% مطمئن ہے تو بتانا ہے جواب، ورنہ کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، یا اپنا نمبر دے دیں، میں انشاءاللہ کتاب دیکھ کر بتاؤں. اللہ ایسا درد دے دین کا کہ ہم اس سے نمبر لے لیں. یقین مانو اتنا آسان ہو گیا اب تو نیکی کی دعوت دینا، یہ اتنی مطلب ہے کہ رابطے اتنے آسان ہو گئے. لیکن ظاہر ہم تو ویسے کترا کر بھاگتے گے، ان کو تب کچھ پوچھے نہیں، بس جانے راڈیا. تو بہرحال یہ کہ اسد الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب دیکھ کر بتاؤں گا یا مجھے معلوم نہیں، یہ کہنے سے تو مطلب یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں. اٹکل پچو یعنی اندازے سے جی میں جو آیا کہہ دیا، توبہ استغفر اللہ. پھر مزید فرماتے ہیں صحابہ کبار علیہم رضوان، صحابہ کبار و ائمہ اعلام یعنی بڑے بڑے علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد یعنی مجتہد کی صلاحیت رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے. جو بات نہ معلوم ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں، لا ادری لا اعلم. پھر مزید فرماتے ہیں ان نو آموز مولویوں یعنی نئے نئے درس نظامی سے فارغ ہونے والوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں. پرسنل اسٹڈی پر انہوں نے زور دیا ہے، اور دین کے مسائل میں جسارت یعنی بے باکین نہ کریں. جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف و واضح انہیں ظاہر ہو جائیں ان کو بیان کریں، اور جہاں اشکال یعنی مشکل پیدا ہو اس میں کامل غور و فکر کریں. خود واضح نہ ہو تو دوسروں یعنی مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں کہ علم کی بات پوچھنے میں کبھی عار یعنی شرم نہ کرنا چاہیے. حوالہ بہار شریعت جلد 2 پیج نمبر 15 صفحہ نمبر 200. علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو تاکہ بھول جانے سے بچو. جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، وہ سند ہے پاس لیکن نام کا عالم رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صحابی رسول اللہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے. حوالہ جامع بیان العلم وفضلہ پیج نمبر 315 تا 316. حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معلوم نہ ہونے کی صورت میں جواب نہ دینے والا اجر و ثواب میں جواب دینے والے سے کم نہیں، کیونکہ لا علمی کا اعتراف نفس پر بہت گراں یعنی مشکل ہے. نیز صحابہ کرام اور اسلاف کرام علیہم رضوان کی یہی مبارک عادت تھی. یوں معلوم نہیں ہے اور عالم نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا اجر جو بتانے کے مقابلے میں کم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نفس پر بہت گرا ہے. یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ایک عالم کا کہہ دینا کہ لوگ باتیں بناتے بھی ہیں بعض وقت، یار اس کو اتنا زیادہ مسئلہ پتا نہیں ہے،
بھلے بولے، آپ کے درجے بلند ہوں گے. گھبرانا نہیں ہے. جب تک 100% مطمئن نہ ہو دل، اس وقت تک بتانا نہیں ہے. حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد اول میں علماء آخرت کی 12 نشانیاں لکھی ہیں. مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہونے والی احیاء العلوم اردو جلد 1 پیج نمبر 207 سے اس کا مطالعہ فرما لیجیے. انشاءاللہ الکریم ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ ہو سکتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایک کہاں میں اور کہاں علماء ربانیین. اپنی اٹکل پچو سے مسئلے بتانا بہت خطرناک ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے جو فتووں پر زیادہ جرأت کرتا ہے وہ آگ پر زیادہ جرأت کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے. میرے مدنی بیٹو، ہمارے یہاں آج کل عموماً ہر عالم کو، وہ چاہے عالم ہو یا نہ ہو، لیکن جو معروف ہوتا ہے کہ بھئی عالم ہے، عالم تو میں نے عرض کرنا علم سے بنتا ہے، اس کی اپنی تعریف ہے. تو ہر عالم کو عموماً مفتی کہہ رہے ہیں، بلکہ بعض وقت طالب علم کو بھی مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں. یا آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید اس لقب سے آپ میں سے بھی کئی ملقب ہوں گے. یوں کہا جانے لگا کہ مفتی صاحب. اب تردید کرتے ہوئے ذرا گنا گزرتا ہے نفس پر. خیر اگر کوئی کہتا ہے اور دل سے بندہ برا جانتا ہے یا منع بھی کرتا رہتا ہے کہ نہیں بھائی میں کہاں مفتی ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کا قصور نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں. بہرحال اگر وہ مفتی کے شرائط پر پورے نہیں اترتا تو اس کو وضاحت کرنی چاہیے کہ بھائی میں مفتی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں. ہر عالم طالب علم تو ہوتا ہے کہ انکساری، جو انکسار اصل لفظ ہے، تلفظ انکسار، ہمارے یہاں انکساری بولا جاتا ہے، لیکن لفظ جو انکسار، تو اصل میں جو عجز و انکسار جو ہے نا، یہ اگر واقعی دل سے ہو، اوپر سے نہ ہو، تو یہ ایسا جھوٹ ہے. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے، یہ ایسا جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ بھی عبادت ہے. فتح رضویہ شریف میں یعنی جو مطلب اس طرح پسند کرتے ہیں کہ مجھے علامہ مفتی کہا جائے، جبکہ وہ ہیں ہی نہیں، اس تعریف پر صادق نہیں آتے، وہی پسند کرتے کہ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا اور آیت مبارکہ بیان کی، واقعی بڑا ڈرانے والا معاملہ ہے. فتح رضویہ شریف میں جو اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے نہیں پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی صلاحیت تعریف کریں جو اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے. جو پسند کرتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریف ہو، ایسے وصف، ایسی خوبی سے کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو جو اس میں نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہو، تو یہ مطلب حرام قطعی، صریح حرام قطعی. مزید آپ نقل کرتے ہیں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علمان بالحفیظ. فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 597.
علم پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گر درس حاصل بد نصیب ابن السقا، یہ سو سے کر دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کریں میرا ڈر کہیں ناراض ہو جائے نہ تجھ سے تیرا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم و مفتی تھے کہ علماء کرام آپ کو مجتہد فی المسائل کہہ گئے، یعنی ان کو اعلیٰ حضرت کو مجتہد فی المسائل کہا گیا ہے نا، کہا ہے علماء نے۔ آپ اپنے بارے میں فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں عالم ہوں، کتنی عاجزی ہے کہ دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں، اتنا عاجزی، دل کی عاجزی۔ مرحبا ان کے اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، انکسار نصیب فرمائے۔ تو یہ جو قول ہے فتح رضویہ مخرجہ جلد اول پیج نمبر 93۔ میرے پیارے پیارے مدنی بیٹو، آپ بھی اپنے اندر خوب عاجزی و انکسار پیدا کیجئے۔ کسی سنی عاشق رسول عالم دین کی اس وقت تک تغلیط نہ کریں جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کر دے، یعنی کہ علل اعلان جو ایک دوسرے کے خلاف وہ لگے ہوتے ہیں مائک پر، وہ مائک پر لگنا تو شاید کم ہو گیا ہو یا ہو ہے، اب بھی ہوگا تو صحیح، سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا آپ نہیں کرنا، جو کرتے ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا۔ جس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی سدھارنا ضروری تو نہیں ہے، آپ ان سے مل کر بات کر کے، ہو سکتا ہے جو آپ کو 100% اس کی غلطی نظر آ بھی رہی ہے، عین ممکن ہے اس کے پاس ایسی دلیل ہو کہ آپ کے 100% پر غالب آ جائے، بالفرض کہ آپ اپنے علم پر، ٹھیک ہے آدمی کو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی واقعی وہ عالم دین ہے تو اس کی اصلاح مطلب تنہائی میں کی جائے، اس سے رابطہ کر کے کیا جائے۔ اور اگر رابطہ ممکن نہیں ہے اور وہ ایسی غلطی ہے، واقعی فاش غلطی کہ جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں بتانے میں کوئی فتنہ نہ فی الحال ہے نہ آئندہ ہوگا، ایسی کوئی صورت ہے تو یہ بالکل یعنی کہ شاذ کسی صورت ہے، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ آدمی کو اگر دلیل کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم جارحانہ انداز میں سمجھائیں گے تو بچہ بھی خاموش ہو جائے گا، دل مطمئن نہیں ہوگا اس کا۔ تو سمجھانا اسی طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا، نرمی سے، پیار سے، اور خوب مل جل کر آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے۔ دیکھو آج دعوت اسلامی الحمدللہ نے جامعات المدینہ بنائے اور دعوت اسلامی کو آپ کی برکتیں مل رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، تو یہ برکتیں جاری رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کو بھول جائیں، آپ جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، دنیا میں کہیں بھی جائیں، اور دعوت اسلامی کا کام نہ چھوڑیں، ہے نا، وہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے خادموں کی ہے، مبلغین آپ کے خادمین ہیں، علماء کے سمجھے خادم ہیں ہم لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اتنا مان تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ ہمیں چھوڑیے گا نہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ بالکل یعنی رات دن آپ کو لگے رہنا ہے، ہمیں تنہا مت چھوڑیے گا، اور ہمیں مطمئن کر دیجیے گا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی دعوت اسلامی، یہ میری دعوت اسلامی انشاءاللہ اتنی ترقی کرے گی، اتنی ترقی کرے گی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتنا چرچا بڑھے گا کہ شیطان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے رہیے، اور خبردار کسی ایسے کے چکر میں نہیں پڑنا کہ جو کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، نہ نہ نہ، اس کے بالکل سائے سے دور بھاگنا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، اس کے سانس کی نکلی ہوئی ہوا کہیں ہم پر لگ نہ جائے، ہم پھنس نہ جائے،
یہ نہ چاہیے، نہ چلے اپنے کو، جو صحابی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی الحمدللہ۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند